تو ان مولوی صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ہم سے بدتمیزی کیا، 2 دفعہ انہوں نے ہم سے بدتمیزی کیا ہے۔ ان کو یہاں پہ ان کے گروپ کے کسی آدمی کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے گفتگو کرنے سے ہم کوئی کتراتے نہیں ہیں، کہ نہیں، اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ہم سے معذرت کرنا ہوگا۔ جب تک یہ معذرت نہیں کریں گے، ان کے گروپ کے بہت سارے آدمی ہیں، ان کے یہ مدرسے میں کام کرتے ہیں، ان کے مدرسے میں بہت سارے علماء ہیں، ان کا لیڈر ہے عبدالجبار حیدری، وہ آ جائیں، دوسرے آ جائیں، 5-6 آ جائیں۔ لیکن جس شخص نے ایک دفعہ، اس نے بہت پہلے اس نے خود مجھے توہین کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ مدرسے میں فلانے نے یہ کیا کام کیا نا، میں نے تو ان کو تو کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا۔ پھر یہ آئے تھے، چلیں وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے نا، ادھر آ کے انہوں نے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے امہات کے متعلق اتنی زبان گشائی کی تھی، تو ان شخص سے ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ ان کے لوگ آتے ہیں، ہمارے گروپ، ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں، ان سے یہ لوگ لنک لیتے ہیں کہ ہم سے مناظرہ کریں گے، لیکن وہ نہیں بتاتے کہ یہ مولوی بھیج دیں گے نا آپ کے۔ یہ ان کے گروپ کا اگر کوئی مولوی ہے، عبدالجبار حیدری ہیں، ان کو لے کے آئیں، دوسرے عالم کو لے کے آئیں، ان سے بات کریں گے۔ لیکن جب تک یہ شخص ہم سے معذرت نہیں کریں گے، اور یہ معذرت نہیں کرے گا، اس نے بتایا بھی کہ معذرت نہیں کرے گا، تو اس شخص سے ہم گفتگو نہیں کریں گے بھائی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہ ایک شخص جو بدتمیزی کر چکا ہے بھائی، مجھے گالی دے چکا ہے، تو اس سے ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، لیکن ہم تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں اپنی میں گالی سنوں؟ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماموں کے متعلق غلط زبانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے شخص جو ہے نا، اس شخص کو ہم چھٹی کر دیتے ہیں، چھٹی بھائی، اپنے کسی دوسرے عالم کو لے کے آؤ، خدا حافظ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، نہیں، یہ چاہے جو مرضی کہہ دے، یہ کہہ دے کہ اللہ یاری مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے بھاگا ہے، نہیں، تم جو مرضی کہہ دو، ہم آپ کو نہیں روک سکتے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم علمی گفتگو کریں، ہم تشنا ہے ہم علمی گفتگو کریں، لیکن ہم ایک ایسے شخص سے علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں توہین، اگر توہین کیا تو معذرت کرے، سب کے سامنے توہین کیا، سب کے سامنے معذرت کرے، ٹھیک ہے نا، معذرت کرے، ہم گفتگو کریں۔ اور کیونکہ ایسے افراد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جب یہ پھنس جائیں تو دوبارہ توہین کرنا شروع کر دیں نا ایسے افراد کا، تو اس کے ساتھ گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کے گروپ میں بہت سارے مولوی ہوتے ہیں، 10-15 مولوی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ دوسرے کو لے کے آؤ، عبدالجبار کو لے کے آؤ نا، آپ کا جو عبدالجبار مولوی ہے، آپ کا لیڈر ہے، وہ بھی آپ کا لیڈر، اس کو لے کے آؤ، کوئی کمی تھوڑی ہے مولویوں کی، پورے مدرسہ مولویوں سے بھرا پڑا ہے۔ رات کے 12-1 بجے تک بیٹھ کے وہاں پہ میرے پروگرام دیکھتے ہیں۔ کسی میں مرد ہے ابو بکر کی خلافت سے، عمر کی خلافت کے دفاع، کوئی بھی نہیں ہے ان میں، کوئی آئے گا بھی نہیں، اس موضوع پہ بات نہیں کرے گا، یہ دوسرے موضوع چھیڑ دیں گے۔ جیسے چشتی صاحب آئے تھے نا، چشتی صاحب آئے تھے دوسرا موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، بات کریں جناب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے وہ پوچھنا تھا کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہے، یہ والی وہ چاہیے تھی روایت دلیل۔ بھلے وہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسبت ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ ہارون جو تھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب علم میں شریک تھا، ان کے عصمت میں شریک تھا، ان کے ہدایت میں شریک تھا، ان کے معجزات میں شریک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے تمام انبیاء سے بالا تر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے بالا تر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایت تمام انبیاء سے بالا تر ہے۔ جو ان کے ان امور میں شریک ہوگا وہ بقیہ انبیاء سے علم میں، عصمت میں اور فضائل میں افضل ہوگا، لذا امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ حدیث منزل کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر شیعہ ہیں تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، شیعہ ہیں پہلے سے؟ نہیں ہے۔ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت بریلوی۔ کہاں سے، کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ امراوتی، مہاراشٹر، انڈیا۔ کہاں سے؟ انڈیا کے کس شہر سے؟ امراوتی۔ وہ کس صوبے میں بھائی؟ جی کدھر سائڈ؟ ممبئی سائڈ ہے۔ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصی رسول اللہ ووصی رسول اللہ بلا فصل، بلا فصل، واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علی والحجة المنتظر وحجت المنتظر ابن الحسن ابن الحسن
المهدي المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسوله وخلفاء الرسول وأئمة الهدى وائمۃ الہدا بهم أتولى بہیمۃ واللہ ومن أعدائهم ومن اعدائہم أتبرأ إلى الله. اتبرؤ الی اللہ. آج سے میں آج سے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا محمد و آل محمد علیہ السلام کا 14 معصومین علیہ السلام کا 14 معصومین علیہ السلام کا 12 اماموں کا 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام، ان کی اتباع، ان کی طاعت ان کی اتباع و ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت اور ان سے محبت میرا دین و ایمان ہے. میرا دین و ایمان ہے. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین فدق جھوٹے خلفاء پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین فدق جھوٹے خلفاء پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. زندہ باد زندہ باد. اللہ آپ سے قبول فرمائے. تھینک یو میرے بھائی. خدا حافظ. خدا خدا قبول کرے. خدا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. یہ جو ہے نا اپنے چشتی صاحب پیچھے نہیں چھوڑ رہے. اور چشتی صاحب آپ پھر آ گئے. ابو بکر کی خلافت پہ تیاری کر لیا آپ نے؟ ہاں بتاؤ ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ ماں کا تلو و ماں سلبو جس بندے کو پڑھ کے سنائیں اس کے لیے آپ نے کیوں موضوع چینج کر دیا؟ میری وجہ سے آپ کیوں بات وہ عالم نہیں ہے بھائی. علماء کے لیے ہم نے رکھا ہے. علماء کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ وہ صرف علماء جو ہے نا موضوع گفتگو پہ بات کریں گے. وہ عوام الناس ہے. نہیں، دوسرے لوگوں کو آپ توحید پہ بھی ابھی بات کر رہے تھے. میری باری آتی ہے تو آپ میرے پیش کردہ جو روایات ہیں شیعہ کتابوں سے آپ میرے بھائی آپ نہیں آپ یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں. 2-3 گھنٹہ وقت ہمارا لیا فضول موضوعات پر، غیر فرعی موضوعات پر. غیر وہ بھی احادیث کا غلط ترجمہ کر کے غلط فہمی کے ساتھ تم تو آپ جو ہے نا اصل موضوع پہ آ جاؤ. غلط میں نے کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. نہیں آپ آ جاؤ، ابھی آ جاؤ تو آپ کریں دفاع. آج لگ پتہ جائے گا. آپ کریں دفاع شیعہ مذہب کا، کریں دفاع. آپ میں دم کم ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ابو بکر کی خلافت ہم نے باطل کر چکے ہیں. شیعہ مذہب کا دفاع کر. اب آپ کی باری ہے، دفاع کر لو نا. اللہ جو باطل ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، باطل ہے، کریں دفاع اس کا. کریں. میں کیا دفاع کروں؟ میں نے جو بات کی ہے آج، جو میں نے تقریر کی ہے اس میں میں نے اہل بیت علیہ السلام کی امامت پہ بات کی ہے نا. تو آپ نے سنا ہوگا. آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ اہل بیت کے ساتھ جو منسوب کی ہیں آپ نے روایات جھوٹ بولا ہے. کریں دفاع کہ وہ اہل بیت کی ہیں. جو خلافت میں نے آپ نے اہل بھائی بیت کے صاحب ساتھ منسوب کی چشتی ہے صاحب اس کو آپ ثابت کریں. چشتی صاحب آج میں نے میرے پاس نہیں، ایک منٹ. میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط ترجمہ، میں نے آپ کو ترجمہ کرنے کا وقت دیا اور آپ کے وہ عاملی نے تو باپ بھی قائم کیا ہوا تھا مستزنی کا اور اس کے نیچے روایت آ رہی تھی. آپ نے اس کو بھی جھٹلایا. کلیلی نے باپ قائم کیا ہوا تھا، آپ نے اس کی روایت کو بھی جھٹلایا. جھوٹ میں نے بولا. دیکھیں بھائی یہ کر لیا. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. آپ شیعہ محدثین جو اہل بیت کی طرف روایات منسوخ کرتے ہیں ان کا دفاع کریں، سچے ثابت ہو جائیں. اگر نہ آپ نے اہل بیت پہ جھوٹ بولا. جو بندہ اہل بیت پہ جھوٹ بولتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ بتائیے. جی صاحب. تو میرے محترم ناظرین، یہ چشتی صاحب جو ہے نا ہم نے یہاں پہ موضوع رکھا ہے ابو بکر کی خلافت. پہلے ہفتے بھی ابو بکر کی آپ خلافت. نے حضرت عمر کے متعلق چھپکلی کی بات کی ہے. میں آپ کو شیعہ روایات سے چھپکلی او بھائی تو جو موضوع ہے گفتگو کا اس پہ آپ گفتگو کریں. میں تیار ہوں. اگر موضوع کے متعلق بات نہیں کر رہے اوکے آپ جھوٹے ہیں. اہل بیت کے معاملے میں آپ جھوٹے ہیں. آپ کریں دفاع. آپ میں دم خم ہے، کریں دفاع. شاری صاحب میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ حقیقی محب پہ اہل بیت ہے نا، کریں دفاع. اگر نہ آپ بھاگیں گے آج انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی. کریں عزیزو ان کو ہمیشہ یہ پرابلم رہتا ہے کہ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے، دوسرے کے بات کاٹ دیتے ہیں. تو ہم نے جو اعلان کیا ہے نا محترم ناظرین، اور پھر بات کاٹ رہے ہیں نا. ہضم کریں. چلو کریں. تھینک یو سر. تو یہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے کہ ابو بکر کی خلافت ہے. ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے. ایک چیز جو شرعی ہے، آپ کہتے ہیں ابو بکر شرعاً خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی شرعت خلیفت صحیح ہے، خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. ہم نے آپ کی کتابوں سے دکھایا کہ اس کی خلافت بدعت ہے. وہ بدعت کا حکم بھی بتا دیا اور بہت سارے دلائل بتا دی.
اگر آپ ہمارے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو ہم، کیونکہ آپ ایک مولوی ہیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے آپ کو یہاں پہ سرپرائز تو نہیں کیا، ہمارے پچھلے ہفتے بھی یہی موضوع تھا. نہیں، بات نہ کاٹیں، میں نے انکار نہیں کیا. بات نہ کاٹیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی موضوع رکھا تھا، اس سے پہلے بھی یہ موضوع رکھا تھا، آج بھی یہی موضوع ہے. تو اگر آپ کو تو تیاری کرنی چاہیے تھا، آپ نے تیاری نہیں کیا. آپ نے چھپکلی کے موضوع پہ، مشت زنی کے موضوع پہ آپ کو کچھ احادیث مل گئی اور آپ لوگوں ہمارے ساتھ پہلے بھی تشریف لائے یہاں پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا اور لوگوں نے ہم پہ شکایت کی ہے کہ اس شخص کو آپ کیوں اتنا ٹائم دے دیتے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز چشتی صاحب، آج کا جو موضوع ہے آپ پروگرام کے جو احترام کریں. آج ہمارے موضوع پہ آپ گفتگو کریں. اگر تیاری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. میں بھی ایسا ہوں کہ مجھے ہر موضوع پہ تیاری نہیں ہوتی ہے. بہت سارے مسائل مجھ سے پوچھیں، ابھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے کتاب کے اس میں مسئلہ کیا. تو ہم آپ کو ملامت نہیں کرتے کہ آپ کے پاس تیاری نہیں ہے. آپ تیاری کریں، نیکسٹ ویک آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ویک آ جائیں، موضوع ہمارا یہ موضوع پہ بات کریں. اب جب آپ تشریف لائیں، ابھی ایک منٹ، اب جب آپ تشریف لائیں تو آپ ہمارے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ چپکلی کے موضوع پر مجھ سے نہیں، اب جو باتیں آپ کے پاس، میں کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے احترام میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں. میں آپ کو 2 گھنٹے نہیں دیتا، 5 گھنٹے نہیں دیتا، 3 منٹ آپ جو مرضی دل میں ہے کہہ دیں، لیکن اس سے زیادہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں. میں آپ کاٹوں گا بھی نہیں. آپ کو ٹائمر میں لگا دیتا ہوں. بسم اللہ کریں. عزیزان، میں شیعہ روایات کچھ لے کے آیا تھا. جس طرح ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ روایات منسوخ کر کے ان کو مذہب اہل بیت قرار دیا، بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے، گستاخی ہے. انہوں نے خنزیر کی رسی سے بنے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرنا، یہ ان کی روایات میں شامل ہے. اسی طرح انہوں نے کتے کے جوتے کے ساتھ کرنے کو جائز قرار دیا استفسار کے اندر، یہ روایت موجود. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ یہاں تک لکھا ہوا ہے امام علی رضا کے متعلق کہ ان کا جو واش روم تھا وہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ تھا. امام کے متعلق اس طرح گھٹیا باتیں منسوب ہیں، اور حتیٰ کہ اس طرح اپنی عورت کی فرج جو ہے وہ ادھار پر دینا انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ، امام جعفر کے ساتھ جو کچھ آپ نے منسوب کر رکھا ہے اور محب بنتے ہیں اہل بیت کے، ان کا جواب کون دے گا؟ کہ کیا امام جعفر کہہ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ وہ کہیں کہ جی عورت کی شرمگاہ جو ہے آپ ادھار پہ دے سکتے ہیں؟ تو جو لوگ حضرت عائشہ پہ، ازواج رسول پہ زبان کھولتے ہیں، وہ اسی قابل ہیں ویسے کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ اپنی شرمگاہ ادھار پہ دیتی رہیں، ان کا حق بنتا ہے. اسی طرح ان کی ایک اور روایت جو ہے وہ بھی موجود ہے. حضرت امام جعفر سے انہوں نے اتنی گندگی والی بات منسوخ کی ہے کہ ایک شیعہ امام جعفر کی بارگاہ میں آیا، اس سے امام نے کہا کہ پوچھا تو وہ کہنے لگا انی احب اصیب جان، کہ میں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتا ہوں. امام نے اس سے کہا کہ تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زور کے، میں اپنی پشت کے اوپر سوار کرتا ہوں. کیا یعنی میں ان سے غلط کام بدفعلی کرواتا ہوں؟ تو امام کو شیعہ کے اوپر ترس آ گیا اور امام نے نسخہ بتایا، اور اسی شیعہ کی اوپر سے جو ہے چھپکلی نکلی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں چھپکلی کھانے کی. مجھے بتائیے کہ امام جعفر نے آپ کے شیعہ کی جو چھپکلی نکالی ہے کہاں سے نکالی ہے، کیوں نکالی ہے؟ یہ اتنی گندی روایات انہوں نے اہل بیت کے ساتھ منسوخ کر رکھی ہیں، اور نام اہل بیت کا لیتے ہیں، اس منہ سے لیتے ہیں. وہ اہل بیت کے متعلق جتنا انہوں نے جھوٹ منسوخ کیا ہے، پہلے اس کا دفاع کریں یا اس کو سچا ثابت کر دکھائیں، یا کہیں وہ جھوٹ ہے. اگر نہ یہ ڈرامے بازیاں، رونا، دوسروں کو دکھانا اور کلمے پڑھانا کہ ہم جناب والا اہل بیت کا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کی توہین کریں. اسی طرح امام جعفر کے ساتھ ایک اور روایت منسوب ہے فروع کافی کے اندر. ایک بوڑھا پڑوسی ایک عورت خرید کے لایا تو وہ اپنی عورت کے ساتھ جو ہے ہاتھ کا انگلیوں کا استعمال کرتا رہا ہے. تو امام نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ فقال لا باس، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ یعنی انگلیاں داخل کر، پورا بازو داخل کر دے، پوری ٹانگ داخل کر دے، لیکن تو جو ہے اس کو استعمال کر. اتنی گندی گھٹیا باتیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کی کتابوں کے اندر. اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ مشت زنی کے متعلق انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ روایت مشت زنی کے متعلق نہیں ہے، جسم رگڑنے کے متعلق ہے. حالانکہ شیخ محمد بن حسن عاملی نے باب قائم کیا ہے، باب تحریم استمناء، یعنی اوکے ختم ہو گیا بھائی. 3 منٹ آپ کے ختم ہو گئے بھائی صاحب. آپ نے موضوع پہ گفتگو نہیں کیا، آپ کا لائن بھی فریز ہو گیا. الحمدللہ 3 منٹ آپ کے کامل ہو گئے، آپ کی لائن بھی فریز ہو گئی ہے. تو آپ نے جو روایت نقل کیا ہے، یہ روایت اس کا اکثر ہم نے جواب دے چکے ہیں، پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا ان روایات کا. تو ہم نے ان کا پہلے بھی جواب دے دیا. ایک روایت جو آپ نہیں لے کے آئے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس میں کوئی آپ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کچھ اوہام ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی چیز ہے. تو جس روایت کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ بچوں سے پیار کرتا تھا ایک شخص اور وہ ان کو اپنے پشت پہ سوار کرتا تھا، وہ روایت یہ ہے. اس روایت میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ اس روایت میں بات کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الفروع من الکافی، الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. دیکھیں کتنا ظلم ہے.
یہ شخص ادھر آتا ہے, ہم اس کو ٹائم دے دیتے ہیں موضوع سے ہٹ کر, ٹھیک ہے نا, یہ موضوع سے باہر مثلا ایسی باتیں لے کے آتا ہے, اور وہ اس میں کوئی روایت میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. میں بھی آپ دکھاؤں گا کہ یہ اب 4 5 6 7 روایتیں لے کے آ جاتا ہے, یہ بہت سارے اس کی روایت کا ہم نے جواب دے دیا, اس میں پھر یہ ہماری بات کاٹتا ہے بیچ میں جب ہم اس کو جواب دینے لگتے ہیں, یہ وہ پھر 2-3 گھنٹے اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں اس کے روایات میں, اور موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا, یہ فرعیات پہ. تو روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین, صفحہ اس کتاب فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 550, یہ حدیث نمبر 6. عمر بن یزید نے کہا کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام وعنده رجل, میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا, ایک شخص وہاں پہ تھا. فقال له جعلت فداك انی احب الصبیان, اس نے کہا کہ میں آپ پہ فدا جاؤں, مجھے بچوں سے پیار ہے, مجھے اطفال سے بچوں سے پیار ہے. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام فتصنع ماذا, ابو عبداللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تو کیا تیرا مقصد کیا کرتا ہے بچوں کے ساتھ. فقال احملهم على ظهري, اس نے کہا میں ان کو اپنے پشت پہ سوار کر دے, یعنی شاید اس شخص کو مزہ آتا ہے بچوں کو وہ اپنے پشت پہ سواری دے دیتا ہے, یعنی جنسی لحاظ سے, اس کو جنسی لحاظ سے, سیکشول لحاظ سے اس کو مزہ آتا ہے, یعنی ایک بری عادت ہے. فوضع ابو عبداللہ علیہ السلام يده على جبهته وولى وجهه, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو اپنے ماتھے پہ رکھا, اپنے پیشانی مبارک پہ رکھا, اور چہرہ رخسار دوسری طرف کیا, غضب کا اظہار کیا, ٹھیک ہے نا. اتنی بری بات, ٹھیک ہے نا, اتنی بری بات کہ تم کرتے ہو کسی بچے کو اپنے پشت پہ سوار کرنا. البتہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس دخول بھی کراتا ہے یا نہیں کراتا, بہرحال اس نے یہ کہا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھا اور منہ پھیرا, تو وہ شخص سبق الرجل, وہ شخص رونے لگا, یعنی اس نے توبہ کیا, رونے لگا, ندامت کا اظہار کیا اس نے کہ یہ تو ایک مصیبت ہے. گناہگار تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں بھائی, بھلے جو انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, وہ روتا ہے, تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے, یہ اللہ کے حجج کی عظمت ہے میرے بھائیو. انسان جتنا بھی گناہ کرے, اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہگار سے پیار کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم جو انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے نا, اگر ہم نہیں سمجھ سکتے, اگر ایک شخص نے ہم سے جھوٹ بولا ہے تو ہم اس سے وہ اگر بچتاوا بھی کرے تو ہم اس سے پیار تو نہیں کر سکتے نا, ہم اس سے محبت تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حجت ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پہ چلتا ہے. تو اگر وہ اس طرح ہو کہ اگر جس شخص کی بھی گناہ ہو اس کو اپنے دروازے سے رد کریں, تو ان کے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچے. اگر گناہکاروں کو وہ طرد کریں تو کوئی نہیں بچے گا بھائی. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی حج کے لیے صرف وہ لوگ آ جائیں جو گناہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کوئی حج پہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جو خانہ کعبہ ہے, مسجد الحرام میں خالی رہ جائے. تو یہ شخص رونے لگا. جب اس نے رونے لگا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا ہے, کأنہ رحمہ, گویا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس پہ ترس آیا. یہ شخص رویا ہے تو امام علیہ السلام کو اس پہ ترس آیا. تو امام علیہ السلام نے اس نے کہا اذا اتیت بلدک فاشتری جزورا سمینا وعقلہ عقالا شدیدا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا جب تو اپنے شہر پہنچ جائے تو اس بری عادت سے تیرے نجات کا طریقہ کار یہ ہے کہ تو ایک بہت بڑا اونٹ, جو جوان اونٹ ہے, 2 سال کا اونٹ ہے, اس جزور بولتے ہیں اس کو, وہ خرید لے اور اس کو اچھی طرح سے باندھ لے. عاقل ہو عقالا شدیدا, اس کو اچھی طرح باندھ لے. وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی ذبح کیسے ہوتی ہے, اونٹ کی نحر کیسی ہوتی ہے, کیونکہ اونٹ جو ہے نا, اونٹ کو مارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس کو ذبح کرنا, اس کو بولتے ہیں نحر کرنا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اونٹ بہت بڑا جانور ہے. اگر آپ اس کو طریقہ کار نہیں آتا نا کسی قصائی کو اونٹ کو ذبح کرنا یا نحر کرنا چاہے تو وہ قصائی خود ذبح ہو جائے گا, کیونکہ اونٹ جو ہے بہت خطرناک ہے. تو اس کو اچھی طرح سے پہلے باندھ لے, پھر تلوار اٹھا لے, پھر اس کا جو سنام ہے, اس کے پشت پہ جو بلند حصہ ہے نا, اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں, کوہان بولتے ہیں, اس کا جو کوہان ہے اس کو ایک وار سے مار دے, اس کو قلم کر دے, پھر وہ اسی وقت گرم ہوگا, اس پہ بیٹھ جا, اس پہ جا. تیری جو بری عادت ہے, تیری شرمگاہ میں تیری جو بری عادت ہے کہ تجھے مزہ آتا ہے اس فعل سے, تو تیرا علاج یہ ہے کہ اونٹ کی جو پشت ہے اس کو کاٹ دے, اس پہ جا کے بیٹھ جا. وَاجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ, اس وقت جو بالکل ابھی گرم ہے, خون نکل رہا ہے, اس پہ جا کے بیٹھ جا. فقال عمر فقال الرجل, راوی جو ہے عمر بن یزید کہتا ہے پرانے زمانے میں شیعہ جو ہے عمر نام رکھتے تھے, یزید نام رکھتے تھے, سب نام رکھتے تھے. ویسے یہ نام برے تو نہیں ہے, عمر نام برا نہیں ہے, عمر شخص برا ہے. اچھا, فقال عمر, راوی کہتا ہے فقال الرجل فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة وقشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارة. راوی کہتا ہے میں اس شخص سے ملا, اس نے بعد میں کہا کہ میں اپنے شہر گیا, میں نے اسی طرح کے ایک اونٹ جو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا خریدا, میں نے اس کو اچھی طرح سے باندھا, تلوار اٹھا کے میں نے اس کے کوہان کو قلم کر دیا, پھر میں نے اس کا چھلکا اتارا, پھر میں اس کے پہ بیٹھ گیا, ابھی گرم ہے, اس پہ بیٹھ گیا, بیٹھا رہا. فسقط منه على ظهر البعير شبه الوزغ اصغر من الوزغ وما سكن. جب میں ادھر بیٹھا تھا تو میرے نشیمن سے, میرے شرمگاہ سے چپکلی جیسا
چھپکلی نہیں, چھپکلی جیسا ایک کیڑا نکلا ہے میرے اندر سے نکلا ہے. تو اس کے بعد مجھے سکون ملا. مجھے پہلے جو وہاں پہ جو خارش ہوتی تھی نا, کیا بولتے ہیں اردو میں, کیا بولتے خارش, کھجلی, اس کے جو نیچے والی شرمگاہ ہے اس میں اس کو کھجلی ہوتی تھی, اس کی وجہ سے وہ بچوں کو اپنے پشت پہ سوار کر دیتا تھا. اس نے نہیں کہا کہ میں دخول کراتا تھا, یعنی لواط کی بات اس نے نہیں کہا کہ میں لواط کراتا تھا, لیکن پھر بھی اس غلط کام ہے, معصوم بچوں کو وہ اپنے پشت پہ سوار کرتا تھا. دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی, دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اس کو بیماری ہے, اس شخص کو بیماری, امام علیہ السلام نے اس کو بتایا ہے کہ یہ طریقہ کار تم کرو, تم اس طرح وہ جانور, اس کا جو اونٹ کا جو پشت والا حصہ ہے وہ کاٹ کے اس پہ بیٹھ جائے, وہ گرم ہے, تو جب وہ بیٹھا ہے تو وہاں سے نکلا ہے, وہ جانور نکلا ہے اس کے شرمگاہ سے, وسکنما بھی. اس کے بعد جو ہے میری کھجلی ختم ہو گئی ہے, کھجلی ختم ہو گئی. اب جو ہے اگر کسی کو کھجلی ہے وہاں پر تو یہ طریقہ کار ہے, حدیث میں یہ ہے, اس میں نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے ائمہ علیہ السلام سے غلط باتیں تم نے نسبت دی. اس میں غلط بات کیا ہے؟ اس میں کوئی غلط بات ہے میرے عزیزوں کہ مثلا شیعوں نے کہا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے نستجیر باللہ, شیعوں کو اجازت دیا ہے کہ تم لواط کرو, بچوں کے ساتھ لواط کرو. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. ایک گناہگار شخص ہے, اس نے گناہ کا اعتراف کیا ہے, رویا ہے امام علیہ السلام کے پاس, وہ بیماری کی وجہ سے بھی وہ شخص ہے, اس کو بیماری ہے. امام علیہ السلام کو اس پہ ترس آیا, اس کو طریقہ کار بتا دیا, پھر اس کی جو ہے اس کا علاج ہو گیا ہے. اب یہ جو ہے نا مولوی کو جو ہے نا اس بات پہ یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے, وہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے مولوی.